اور بعض چیزیں نیک و بد کے لیے برابر ہیں۔ اگر میت یہ احساس راحت کا رکھتی ہے یا عذاب کا رکھتی ہے، مرنے والا برزخ کے اندر، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، برزخ کے اندر مسرت کے احساسات ہیں، رحمت کے اثرات محسوس کرتا ہے مردہ، اسی طرح عذاب کی شدت کو بھی محسوس کرتا ہے، اسی طرح جو کچھ اللہ رب العزت کہلوانا چاہتا کہتا ہے۔ منکرین حدیث آپ کے سامنے رکھ چکا کہ وہ جب کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میت چارپائی کے اوپر یہ کہہ رہی ہوتی ہے قدمونی، جی یا دیکھو جی کہہ رہے نے مردہ بول دے، اب یہ بنیادی طور پہ وہ اپنی طرف سے حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیت میں مردے کا کلام موجود نہیں ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مردہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش میری قوم جان جائے بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے میری مغفرت کی ہے۔ جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو کلام ہے شہید یاسین کا وہ میت کا نہیں ہے، عام فہم بات ہے۔ اور پھر جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے پہ انکار حدیث کرنے والوں نے بڑی لمبی چوڑی فضول بحث کل آپ کے سامنے اسی لیے رکھا تھا کہ اس انکار کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن کی آیتوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں، ان سے ملتی جلتی آیت موجود ہے۔ کوئی ایک بات ایسی ہو جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو اس سے ملتی جلتی، اور جس وقت ان کو قبروں میں ڈال دیا جاتا ہے یہ نیک و بد کے لیے برابر ہے، وہ اس وقت قدموں کی چاپ کو سنتے ہیں، جوتوں کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ کن لوگوں کی؟ اپنے رشتہ داروں کی، یا جو قبر میں دفن کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں یہ وہ گھاٹی ہے، یہ وہ تنہائی کا لمحہ ہے کہ ایک یہودی عورت جب آئی تھی نا، اس نے آ کے کہا تھا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، میں ڈر گئی اور میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے غور کیا، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں عذاب قبر سے پناہ کی دعا نہ کی ہو۔ کس نے؟ نبی نے، رسول نے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا ان قبر والوں کو دو ہلکی سی باتوں پہ بھی عذاب ہو رہا ہے، ایک چگلی کیا کرتا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایک آواز سنی مغرب کے وقت کے قریب، کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہودیوں کو ان کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے قدیمونی والی، کہ میت یہ بات کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اس آواز کو دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کو، اور انسانوں اور جنوں کو نہ سنانے کی حکمت ہے، یہ بھی رسول اللہ نے بیان کی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں عذاب قبر میں سے بعض چیزوں کو سنوا دوں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، تم اللہ کے خوف سے اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے پھر بھی ڈیٹیلز بیان کر دی ہیں۔ یہ جو سنانے کی دعا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے اور میں نہیں سناتا، اس کے حوال تو آپ کو بتا دیے ہیں، اس کے حوال اتنے واضح، کئی دفعہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس کو سکھائی اور اس کو کہا لکھ کتابت کر، وہ بندہ نے کچھ کتابت کی اور مرتد ہو گیا، عیسائی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہردہ سرائی کرنے لگا، یہ جو سورہ بقرہ آل عمران لکھی ہے یہ میں نے لکھی ہے، یہ وہی کچھ ہے جو میں رسول اللہ کو لکھ کے دیتا تھا اور رسول اللہ معاذ اللہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ بندہ مر گیا۔ کیا اللہ نے یا رسول اللہ نے بھی بتانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ وہ بندہ مر گیا، عیسائیوں نے اس کی قبر کھودی، اس میں دفن کیا، اگلے دن صبح وویلا مچ گیا، عیسائیوں نے شور مچا دیا، کیا مسلمانوں نے ہمارے مردے کو قبر سے نکال کے باہر کر دیا ہے۔ جا کے دیکھا گیا واقعی قبر اکھڑی ہوئی ہے اور مردہ باہر بری حالت میں پڑا ہے۔
یہ مسلمانوں کا کام ہے. مسلمانوں نے کہا ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، اللہ کا عذاب لگتا ہے قبر کا. انہوں نے کہا اچھا پھر دفنایا ذرا گہرا کر کے. اگلے دن صبح ہوئی وہ مردہ پھر قبر سے باہر پڑا، قبر ساری کی ساری اکھڑی ہوئی ہے. انہوں نے شور مچا دیا یہ مسلمان باز نہیں آ رہے، ہم مردہ دفناتے ہیں. چونکہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی تھی، مسلمان اس سے انتقام لے رہے ہیں، اللہ اس سے انتقام لے رہا تھا. تیسری مرتبہ انہوں نے گہرا گڑھا بنایا اور اپنے تئی جتنی گہرائی میں جا سکتے تھے اتنی گہرائی میں لے گئے، اتنی گہرائی میں لے گئے کہ اکھاڑنے میں بھی کچھ وقت لگے، کچھ ٹائم لگے اور ہم مسلمانوں کو پکڑ لیں. اگلے دن فجر کے بعد کیا دیکھا؟ وہ مردہ پھر باہر پڑا ہے. پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا عذاب شدید ہے اس بندے کے اوپر. انہوں نے گڑھے میں بغیر مٹی ڈالے اس کو پھینک دیا. عذاب قبر میں سے رسول اللہ سنانا چاہتے ہیں تو سنا کے بھی گئے ہیں. انشاءاللہ ان بعض احوال کا ذکر آئندہ آنے والے درس میں کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام